ایک اور فرشتوں کی قسم کہہ لیں یا وہ ہے حملۃ العرش کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اکڑا ہوا ہے. قرآن مجید میں ان کا بھی ذکر ہے. الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربه ویستغفرون للذین آمنوا. کہ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. عام روٹین میں نا ٹھیک ہے، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوتا، اور قیامت کے دن قرآن مجید میں آتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ. کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. وہ غیظ و غضب کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس دن غصے کی حالت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنی رحمت بھی آخرت کے لیے بچائی ہے نا. یہ بھی تو ہم نے حدیث میں پڑھا کہ دنیا میں جتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں کہ ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اگر 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا ایک حصہ ہے، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے رکھے. لیکن اس دن اللہ تعالیٰ جلال میں بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے پروٹوکول کے لیے اس دن 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا. اور وہ فرشتے کس طرح کے فرشتے ہوں گے؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے جو ہیں ان کے کان کے لو سے یہاں تک کا جو فاصلہ ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا فاصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ سالوں کا فاصلہ ہوگا. تو اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوگا. تو سوچئے کہ اللہ رب العزت کا عرش کتنا بڑا ہوگا. باقی اچھا، اس کے بعد نیکسٹ کیٹیگری جو آتی ہے وہ اینجلز آف بدر تھے، جو بیٹل آف بدر کے اندر جو فرشتے آئے تھے. بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی بہت مدد کی. سورۃ الانفال میں اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری دعا قبول کی اور کہا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والے ہوں جو پے در پہ لگاتار آنے والے ہیں. اور پھر صحابہ کرام نے فرشتوں کی مدد کو دیکھا بھی وہاں، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا اور اس احوال کو انہوں نے بعد میں ذکر بھی کی. دوسری بات یہ کہ یہ 313 بندے جو بدر کے مقام پر اس جنگ میں شریک ہوئے، یہ جنگ کی غرض سے نہیں گئے تھے، جنگ کی تیاری سے نہیں گئے تھے. دوسری طرف سے جو لاؤ لشکر تھا ابو جہل کا، وہ بھرپور تیاری کے ساتھ آیا تھا. ان کے ذہن میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ 313 نے 1000 کا مقابلہ کیسے کر لیا. پہلی بات تو یہ کہ ان لوگوں کے ایمان بہت مضبوط تھے. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے اللہ پاک سے فریاد بھی کی اور اللہ پاک نے ان کی دعا بھی قبول کی، تو پھر اللہ نے اپنے بلیورز کی مدد بھی تو کرنی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی پکار کو سنتا ہے، لیکن جب وہ پکار ہر وقت مشکل میں پکار اور جب راحت آ جائے تو پھر ہم اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ شکوہ کیا ہے. وہ ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی نا کہ ہم مانگنے کے لیے تو اللہ کے پاس جاتے ہیں، کبھی شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے در پہ نہیں گئے، لیکن صرف جب مانگنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نا اس کو بڑے اچھے انداز سے ذکر کیا، بلکہ ایسی ہے جیسے یہ آیت ہمارے بارے میں ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں، غرض ہر حالت میں اللہ کو، یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یا اللہ میرا یہ معاملہ کر دے. لیکن جب اس کا وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے بھول جاتا ہے، ایسے بھول جاتا ہے گویا اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہ ہو، اور جیسے اس کے اوپر کبھی وہ مشکل آئی ہی نہ ہو، اس کو کبھی اللہ کی ضرورت پڑی ہی نہ ہو. اچھا، اس کے بعد ایک اور کیٹیگری بھی آتی ہے کہ اینجلز آف حج اور اینجلز آف صلوات، کہ حج کے موقع پر جو لوگوں کی گریٹنگ کرتے ہیں اور لوگوں کا استقبال کرتے ہیں. اور جو اینجلز آف صلوات کا اگر ہم ذکر کریں تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور لوگوں کے لیے دعائیں فرماتے ہیں. جو آپ نے ایک آیت اکثر سنی ہوگی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں. یہ وہی اینجلز آف صلوات ہوئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو تم بھی اللہ کے رسول پر درود اور سلام بھیجا کرو. اچھا، تو اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ جو اینجلز ہیں وہ ہم سے کوسچننگ بھی کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں ہمیں. اس کے علاوہ وہ ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ہمارے ڈیڈس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس مین کہ وہ ریئل اینڈ ایکٹیو ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم نے ذکر کیا نا، یہ تو وہ فرشتے تھے جن کا ذکر قرآن میں تھا یا حدیث مبارکہ میں. اس کے علاوہ شاید ایک دو ہم سے رہ بھی گئے ہوں جن کا ذکر وہی احادیث مبارکہ میں ہو. اس کے علاوہ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں، مختلف ڈیوٹیز، لیکن ان کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ان سارے فرشتوں کو مانتے
ان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق مانتے ہیں اور ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان ہمارے بالملائکہ نام ہی اسی کا ہے کہ ہم ہاں، تمام کیونکہ فرشتوں پر ہمارے ایمان ایمان کا یہ حصہ ہے۔ جو 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہے نا، ان میں سے ایک ایمان بالملائکہ ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان نامکمل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ایمان بالملائکہ کے اوپر یقین رکھیں اور ان فرشتوں پر ایمان لے کر آئیں تو ہماری دنیا و آخرت دونوں میں جو ہماری سوچ ہے وہ بھی بدل جائے گی اور ہم دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب اور سرخرو بھی ہو جائیں گے، کیونکہ جو غیب کی چیزیں ہیں دیکھا تو ہم نے اللہ پاک کو بھی نہیں ہے، تو اللہ پر ہمارا جو یقین ہے اس طرح اس کی کتابوں کے اوپر جو ڈیوائن بکس کا ہم نے تذکرہ کیا، وہ کتابیں جو پچھلی کتابیں آئی تھیں وہ کوئی ہمارے دور میں تو نہیں تھی نا، ہمارے دور میں تو ایک ہی کتاب آئی ہے، تو ان پر بھی ہمارا یقین ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ پاک کے جتنے رسول آئے، جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے، ان سب پر ہم یقین رکھیں گے تبھی ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ اگر ہم ان سب چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ایمان کامل ہے یا ہم مومن ہیں۔ اچھا، اور یہ ایمان جو ہے نا، یہ بڑی آسان سی چیز ہے، یہ صرف ماننے کا نا، صرف دل سے مان لیا نا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے رسولوں کو مان لیا، فرشتوں کو مان لیا، ماننا کوئی بہت آسان کام ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں، بلکہ صرف دل سے تصدیق کرنی۔ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، لیکن پھر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ انسان جو ہے مومن ہے یا نہیں ہے؟ تو پتہ اعمال سے چلے گا، اعمال کے ذریعے ہی وہ چیز ظاہر ہوگی کہ یہ واقعی مومن ہے۔ اب ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ کرامن کاتبین ہے جو ہمارے ڈیٹس ریکارڈ کرے، تبھی ہم گناہوں سے بچ سکیں گے نا۔ جب ہم یقین ہی نہیں کریں گے، نہیں کوئی نہیں ہے، کوئی ڈیٹس ریکارڈ نہیں کرے، تو پھر ہم جو چاہے وہی کریں گے۔ اس لیے ایمان بہت سادہ اور آسان سی چیز ہے، لیکن ایمان کو دکھانے والی چیز جو ہے وہ اعمال ہے۔ ایک آدمی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، مانتا ہے کہ فرشتے ہیں، کرام کاتبین ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی عمل اس کا خراب ہے، تو یہ ایمان جو ہے یہ پھر بھی اسے فائدہ پہنچائے گا۔ ہاں، جہنم سے آخر میں خلاصی دے دے گا، ایمان کی پھر بھی اتنی پاور ہے، وہ جہنم سے اس کو بچا کے بالآخر جنت میں پہنچا دے گا۔ لیکن اصل ایمان وہ ہے کہ اس کے مطابق یہ عمل کرے اور میدان محشر سے سیدھا یہ جنت ڈائریکٹ جنت میں جائے کہ جہنم ہم دیکھے بھی نہ، اور اللہ پاک اس کی سختیوں اور اس آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، قبر کی سختیوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، تاکہ جو ہماری موت ہے اس کے بعد ہم سیدھا جنت جائیں۔ کچھ کوسچنز بھی مائنڈ میں آتے ہیں کہ سائنس کانٹ سی اینجلز، سو ڈو دے ریئلی ایگزسٹ؟ جی ہاں، فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ہم نے جو اتنی بحث مباحثہ کیا اور پورا پوڈ کاسٹ کیا، تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اگر سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں کہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو دیکھیں ہم روح کو دیکھ سکتے ہیں، سول کو دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے، وہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ انرجی کو دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے، وہ بھی تو ایگزسٹ کرتی ہے نا، تو فرشتے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اچھا، سیکنڈ کوسچن یہ آتا ہے مائنڈ میں کہ ڈو اینجلز نو واٹس ان آور ہارٹس؟ نہیں، ہمارے دل میں کیا ہے یہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی نہ نبی جانتا ہے، نہ فرشتہ جانتا ہے، نہ ہی کوئی کاہن وہ جو ہاتھ پکڑ کے چیک کرتے ہیں نا کہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ، کوئی بھی نہیں جانتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ ہاں، فرشتے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور کوسچن جو مائنڈ میں آتے ہیں وہ یہ کہ ڈو اینجلز اپیئر ان ہیومن فارم ٹوڈے؟ ہاں، ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، اور آپ نے کبھی کبھار لوگوں سے سنا ہوگا میں نے وہاں آدمی دیکھا اور وہ پھر غائب ہو گیا، ہاں، سفید کپڑوں میں تھا اور سفید نور تھا، زیادہ تر قصے کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آج بھی ہیومن فارم میں فرشتے آ سکتے ہیں، بٹ اٹس ریئر کیا کہ بہت زیادہ ریئر ہے۔ اور ایک اور کوسچن یہ بھی کہ کیا فرشتوں کے ونگس ہوتے ہیں؟ ہاں، ایک تو وہ جو کیا کہتا ہے جب بھی کوئی فرشتے کا ذکر آتا ہے نا تو ذہن وہ کیا کہتا ہے 2 پر والی چیز کی طرف دو پر والی چیز کی طرف جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر میں فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے پہلی مرتبہ زمین اور آسمان کو بنایا، جاعل الملائکۃ رسلا، اس نے فرشتوں کو پیغام رساں بنایا، اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، کچھ 2 پر والے، کچھ 3 پر والے، کچھ 4 پر والے ہوتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ بات ہوئی، اس سوال کا جواب یہ ہو کہ ہاں فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، اللہ جانتا ہے کس فرشتے کے کتنے پر ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آج کے پوڈ کاسٹ کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں ہم نے فرشتوں کا تذکرہ کیا، ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ 6 فیتھ آف آرٹیکلز جو ہیں اس کے اندر ہے، اور دوسرا یہ کہ فرشتے نور سے بنی مخلوق ہے، اور جن اور فرشتوں کے اندر ڈفرینس بھی ہمیں معلوم ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ وہ 100% اوبیڈینٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ فری ول نہیں رکھتے،
اس کے علاوہ جتنی بھی فرشتوں کی اقسام تھی اس کے اندر جو 4 میجر فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، ان کا ہم نے تذکرہ کیا. جو باقی قرآن و حدیث میں جن کا تذکرہ ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا اس کو. تو امید ہے کہ آپ لوگ بھی بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جی آج ہم نے سارا تذکرہ فرشتوں کے بارے میں کر لیا. اب انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.